السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم نماز کے دو ضروری مسائل آپ کے سامنے بیان کریں گے جن کے بارے میں لوگوں کے اندر بڑی غلط فہمیاں پائی جاتی ہے۔ جن دو مسئلوں کو آپ کے سامنے آج کے اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے ان میں سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ انڈر ویئر یعنی چڈی وغیرہ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان سب چیزوں کو یعنی چڈی، انڈر ویئر یا عورتیں اپنے سینے کے اوپر جو پہنتی ہے ان سب چیزوں کو پہن کر نماز پڑھا تو اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے انڈر ویئر نہیں پہنا تو نہ آپ کی نماز ہوگی اور نہ آپ قبرستان وغیرہ میں جا سکتے ہیں۔ تو ان دونوں مسئلوں کو آج کے اس ویڈیو میں ہم بالکل دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ دونوں مسئلہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ جن دو مسئلوں کو ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں ان مسئلوں کو بیان کرنے سے پہلے آپ کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف، مسلم شریف، یہ دونوں کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو میرے دین میں کوئی ایسی بات کہے جو میرے دین میں نہ ہو تو اس کی بات رد کر دی جائے گی۔ یاد رکھیں یہ جو مسئلہ ہے یہ مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے، یعنی دونوں کے لیے حکم برابر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو پہلا مسئلہ کیا ہے؟ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ انڈر ویئر جو چڈی وغیرہ ہے ان سب کو پہن کر نماز پڑھنا کیا ضروری ہے یا نہیں؟ اگر کسی نے بغیر انڈر ویئر کے نماز پڑھ لی تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو دیکھیں ابھی ہم نے جو حدیث پاک بیان کی ہے آپ کے سامنے کہ اگر کوئی شخص دین کے معاملے میں اپنی طرف سے کوئی بات کہیں گے تو اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، ان کی بات بالکل نہیں مانی جائے گی۔ تو اب شریعت میں کہیں بھی ایسا موجود نہیں ہے کہ انڈر ویئر یا چڈی وغیرہ پہن کر نماز پڑھنا ضروری ہے، ایسا حکم کسی بھی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ ہاں جو نماز کے شرائط ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے، جیسا کہ سطر کو چھپانا یہ ضروری ہے کیونکہ یہ شرائط نماز میں سے ہے۔ مرد کا سطر کیا ہے اور عورت کا سطر کیا ہے اس کو بھی آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ مرد کے سطر کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ مرد کا سطر ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے، ناف اس میں داخل نہیں ہے لیکن گھٹنے اس میں داخل ہیں، ان کو چھپانا مرد کے لیے فرض ہے، مرد پر ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا چھپانا یہ فرض ہے۔ اور عورتوں کے سطر کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ عورتوں کا سارا بدن ہی سطر ہے صرف تین چیزوں کو چھوڑ کر، ایک اس کا چہرہ، دوسرا ہتھیلی اور تیسرا پاؤں کے تلوے، ان تین چیزوں کو چھوڑ کر عورت کا پورا بدن ہی سطر ہے، یعنی اس کو چھپانا فرض ہے۔ لیکن عام حالت میں غیر محرم کے سامنے ان تین چیزوں کو بھی چھپانا ضروری ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو نماز کے درمیان عورتوں کو صرف انہی تین چیزوں کو کھولنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ پورا بدن عورتوں کا سطر میں شامل ہے۔ اس میں ایک مسئلہ آپ اور بھی دھیان سے سن لیں، اگر کوئی عورت ایسا دوپٹہ پہن کر نماز پڑھ رہی ہے یا ایسی چادر لگا کر نماز پڑھ رہی ہے کہ وہ دوپٹہ اتنا باریک ہے یا وہ چادر اتنی پتلی ہے کہ اس دوپٹے کو پہن کر یا اس چادر کو لگا کر جب وہ نماز پڑھتی ہے تو جب وہ چادر لگاتی ہے یا وہ دوپٹہ جب لگاتی ہے سر پر ڈالتی ہے تو ڈالنے کے بعد ان کے بالوں کی سیاہی نظر آتی ہے، ان کے بالوں کی سیاہی چمک رہی ہے، تو ایسے دوپٹے لگا کر یا ایسی چادر لگا کر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوگی، جیسا کہ یہ مسئلہ بہار شریعت میں موجود ہے، کیونکہ عورتوں کا بالوں کو چھپا کر نماز پڑھنا یہ ضروری ہے۔ تو جب کوئی عورت نماز پڑھے تو سر پہ ایسا دوپٹہ ڈالے یا ایسی چادر ڈالے جس سے بالوں کی سیاہی نظر نہ آئے، بالوں کی چمک نظر نہ آئے۔ تو عورتوں کا نماز کے درمیان ان تین چیزوں کو صرف کھولنا جائز ہے جو ابھی ہم نے آگے بتائی ہیں، اس کے علاوہ پورا بدن چھپانا ضروری ہے۔ اب سطر چھپانے کے لیے کوئی بھی کپڑا پہن کر وہ اپنے سطر کو چھپا سکتی ہے، اس کے لیے کوئی کپڑا شرط نہیں ہے، سطر کو چھپانا شرط ہے، کپڑا شرط نہیں ہے۔ کسی بھی کپڑے کو پہن کر جس کپڑے سے اس کا سطر نظر نہ آئے اس کے لیے کوئی خاص کپڑا نہیں ہے، جیسے مرد حضرات کے لیے کرتا پاجامہ
पैजामा भी वो पहन सकते हैं या तहबंद भी पहन सकते हैं, और औरतें जो साड़ी वगैरह पहनती है या कोई मैक्सी पहनती है या फिर कोई शलवार कमीज पहनती है, यानी जिस भी कपड़े से सत्र नजर ना आए ऐसे कपड़े को पहनना बिल्कुल जायज़ है। उस कपड़े को पहनकर नमाज भी पढ़ सकते हैं। दूसरा मसला यह है कि अगर कोई शख्स इन चीज़ों को पहनकर नमाज पढ़ता है, यानी अंडरवियर या चड्डी वगैरह, या औरतें जो अपने सीने के ऊपर पहनकर नमाज पढ़ती हैं, तो क्या इन सब चीज़ों को पहनकर नमाज पढ़ने से नमाज होगी या नहीं होगी? तो देखें, अगर ये सब चीज़ें पाक है, क्योंकि नमाज के लिए कुछ शर्तें हैं, जैसा कि क़िबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना ये शर्त है, जिस जगह पर आप नमाज पढ़ रहे हैं उस जगह का पाक होना ये शर्त है, जिस्म का पाक होना ये शर्त है, इसी तरह कपड़े का पाक होना शर्त है। इसलिए कहा गया है कि अगर कोई अंडरवेयर या चड्डी वगैरह पहनकर नमाज पढ़ रहा तो उसकी नमाज बिल्कुल हो जाएगी, नमाज के अंदर कोई खराबी वाक़ई नहीं होगी, क्योंकि नमाज के अंदर जो कपड़े का पाक होना शर्त है। तो जो हजरात चड्डी वगैरह पहनकर नमाज पढ़ते हैं, अंडरवेयर पहनकर, या औरतें सीने के ऊपर जो पहनती हैं, वो सारी चीज़ें जब पहनकर नमाज पढ़ती हैं तो बिलाशुबा वो सब चीज़ें पाक ही होंगी। अगर नापाक है तो फिर नमाज नहीं होगी, अगर पाक है तो फिर बिला कराहत नमाज हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको आज का ये पूरा मसला अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ये मालूमात आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसके अलावा कोई कन्फ्यूज़न बाकी हो और या इसके अलावा कोई इस्लामी सवाल हो तो आप हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब बिल्कुल कुरान और हदीस की रोशनी में ज़रूर दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि मज़ीद इस्लामी मसाइल की मुस्तनद जानकारी हासिल कर सकें। इस वीडियो को अपने दोस्तों अहबाब तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।